بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے قریب کی دو پہاڑیاں ہیں، جن میں سے مروہ کی پہاڑی وہ ہے کہ جس پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خواب میں یہ چیز دکھائی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی اہمیت غیر معمولی تھی، چنانچہ یہودیوں نے جہاں اور بہت سی حقیقتیں چھپانے کی کوشش کی، انہوں نے صفا اور مروہ کی حقیقت کو بھی چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بیت اللہ کے مکے میں موجود ہونے کو چھپانے کا جہاں اہتمام کیا، وہاں مروہ کا بھی نام بدلنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ مذہبی علامت کو کہتے ہیں، ریلیجس سمبل۔ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے میں جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان کو شعائر اللہ قرار دیا، یعنی اللہ نے ان میں کچھ ظاہری چیزوں کو منتخب کر لیا کہ ان کو اختیار کیا جائے، اور ان کے ذریعے سے ان کے اندر پنہاں چھپی ہوئی ان مذہبی حقیقتوں کو دریافت کیا جائے، ان کا تجربہ کیا جائے کہ جو اصل مقصد ہے۔ چنانچہ جیسے مثال کے طور پر حجر اسود ایک علامت ہے اللہ کے ساتھ عہد و میثاق کی، رمی جمرات جیسے مثال کے طور پر شیطان کے خلاف جہاد کی علامت ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر جیسے اللہ کی یاد کے لیے ایک علامتی طور پر ایک جگہ مقرر کر لی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے کہ اپنے جانور کو علامتی طور پر قربانی کے لیے پیش کرنے کا جو ایک عمل ہے، جس میں انسان اپنی جان کو نظر کرتا ہے، نظر کے طور پر پیش کرتا ہے، اس کا طواف بھی اصل میں اس نظر کا طواف ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، چنانچہ جس کسی نے حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، ان کے چکر لگائے، سعی کرے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ کوئی دینی عمل نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جہاں یہودیوں نے اور بہت سی مکے سے متعلق، بنی اسماعیل سے متعلق، ابراہیم علیہ السلام کے مکے سے تعلق سے متعلق باتیں چھپائیں، وہاں اس کو بھی چھپانے کی کوشش کی ہوگی کہ صفا اور مروہ کی بھی کوئی حیثیت ہے اور اس کا طواف بھی کوئی حقیقت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج اور عمرے دونوں میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص ان کا طواف کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ان دونوں عبادات میں ایک رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن دونوں ہی میں یہ نفلی رکن ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان ادا کرے۔ ومن تطوع خیر، اور جو کوئی نیکی کرے گا اختیار سے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ شاکر ہے، قبول کرنے والا ہے، قدردان ہے، اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کس نیکی کو کس نیت ارادے سے کر رہا ہے، وہ اس کے مطابق اس کو قبولیت بخشتا ہے اور اس کو اجر کا مستحق قرار دیتا ہے۔